کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ لداخ یوٹی میں آج مزید 4 افراد میں کرونا وائرس پایا گیا۔ ان میں سے 3 نرسز بھی ہیں۔ ضلع اسپتال کرگل میں ان تینوں نرسز کا ٹیسٹ پازیٹو پایا گیا، تاہم ابھی تک سی ایم او نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ نئے معاملوں کے ساتھ ہی لداخ میں مجموعی تعداد بڑھ کر 33 ہو گئی ہے۔ ان میں سے 7 افراد کا تعلق لیہ سے ہے، جبکہ 26 کرگل سے ہیں۔ پولیس اسٹیشن ماگام میں 15 پولیس اہلکاروں اور ایک مقامی ہوٹل میں کام کر رہے شخص کا مثبت کیس سامنے آنے کے بعد لگاتار لوگوں کے نمونے حاصل کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر بڈگام اور سی ایم او بڈگام کی ہدایت پر ماگام میں آج محکمہ ہیلتھ کی جانب سے ایک پہل شروع کی گئی، جس کے تحت ماگام میں ہی اب لوگوں کے نمونے حاصل کیے جائیں گے۔ اس پہل کا آغاز آج گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول ماگام سے کیا گیا۔ اس سے پہلے لوگوں کو نمونے حاصل کرنے کے لیے بڈگام جانا پڑتا تھا۔ مقامی لوگوں نے اس پہل پر ڈپٹی کمشنر بڈگام اور سی ایم او بڈگام کا شکریہ ادا کیا۔ ماگام میں آج 178 لوگوں کے نمونے حاصل کیے گئے۔ مثبت کیس آنے کے بعد انتظامیہ نے ماگام کو ریڈ زون کے دائرے میں رکھا ہے۔ جس دن ہمارے جو پولیس اسٹیشن ماگام میں پازیٹیو ٹیسٹ آئے، اس کے بعد یہ جو ماگام ریڈ زون قرار دیا گیا، اس کے بعد اگلے دن ہم نے پولیس اسٹیشن ماگام میں تقریباً 209 سیمپلز لیے، اس میں سے ہمارے 8 جو پازیٹیو آئے تھے۔ اگلے دن ہم نے مڈل اسکول مازاما میں 120 سیمپلز لیے، اس میں سے ایک جو سروس پرووائڈر تھا پلازا فوڈ، وہ بھی پازیٹیو قرار دیا۔ اس کے بعد ہم نے ماگام کو زونز میں ڈیوائیڈ کیا، 300 میٹر کے اندر جو بھی ہمارے گھر والے یا سروس پرووائڈر ہیں ان کی آج ہم سیمپلنگ کرا رہے ہیں۔ جموں کشمیر کے فنکاروں کا کہنا ہے کہ مرکزی سرکار نے ہر طبقے کے لوگوں کی مدد کر کے ان کے لیے پیکج کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2010 سے یہ کافی مشکلات میں سے دوچار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب کورونا وائرس کی وجہ سے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سرکار یہاں کے فنکار کو زندہ رکھنا چاہتی ہے، مگر اس کے ساتھ وابستہ لوگوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ انہوں نے سرکار سے اپیل کی ہے کہ ان کے لیے بھی کسی پیکج کا اعلان کیا جائے۔ جو حال فی الحال کے حالات ہیں اور اس سے پہلے 10 سال سے جو ہم لوگ بھگت رہے ہیں، بیسیکلی مجھے لگتا ہے سینٹرل گورنمنٹ ہو یا اسٹیٹ گورنمنٹ، ان کو کشمیر کے آرٹسٹوں کے بارے میں نہ انہوں نے کبھی سوچا ہے اور نہ ہی سوچیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا۔ ہم سڑکوں پہ بھی نکلے، ہم راستوں پہ بھی نکلے، ہم منسٹر صاحبان سے بھی ملے، ہم چیف منسٹر صاحبان سے بھی ملے، ہم سینٹر میں بھی گئے، ہم اسٹیٹ میں بھی گئے، لیکن ازالہ ہمارا نہیں ہوتا۔ میں آپ کی وسادت سے گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں، اگر آپ کو آرٹ زندہ رکھنا ہے تو پہلے آرٹسٹ کو زندہ رکھیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے باقی جیسے ٹورزم کے لیے انہوں نے پیکیجز دیے، مزدوروں کے لیے پیکیجز دیے، جو ٹریڈرز ہیں ان کے لیے پیکیج دیے، ایسے ایک آرٹسٹ کو بھی زندہ رکھنے کے لیے ان کے لیے بھی ایک پیکیج کا اناؤنسمنٹ کرے، تاکہ ایک آرٹسٹ زندہ رہے اور اس کا مطلب جو پریوار ہے وہ بھی سروائیو کر سکے ان حالات میں۔ ابھی 3 مہینے ہو گئے ہمیں لاک ڈاؤن میں، ابھی آگے یہ بھی نہیں پتہ کہ کب کھلے گا۔ جب سارا پورا کھلے گا اس کے بعد ایک آرٹسٹ اپنا پرفارمنس دے سکتا ہے، تب تک اس کے پاس کچھ ہے نہیں۔ جموں کشمیر اسکل ڈیولپمنٹ مشن اور فوج کی جانب سے نوجوانوں کے لیے 12 آن لائن کورسز شروع کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر اصغر سامون نے اس کا افتتاح کیا۔ آرمی گیریسن چارکٹ نے آرمی کیمپ چندی گام گجرپتی کے گام کے اشتراک سے لولاب کپواڑہ کے 196 نوجوانوں کو ان آن لائن کورسز میں حصہ لینے کے لیے حوصلہ افزائی کی ہے۔ مختلف تعلیمی قابلیت اور عمر کے نوجوانوں کے لیے یہ کورسز ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ ان کورسز میں ٹیلرنگ، خاص کر PPE کٹس اور ماسک کی تیاری شامل ہے۔ اس کے علاوہ انٹرپرینورشپ، ڈیولپمنٹ اور سائبر سیکیورٹی پر بھی نوجوانوں کو تربیت فراہم کی جائے گی۔ اس موقع پر طلباء نے جموں کشمیر اسکل ڈیولپمنٹ مشن اور فوج کا شکریہ ادا کیا۔ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو 28 RR جنہوں نے ہمیں آن لائن کلاس دیکھ کے اور ایک تو ہماری اسٹڈی کنٹینیو رکھی، اور دوسری بات ہم اسکلز ڈیولپ جو JNK اسکل ڈیولپمنٹ مشن ہے اس کی وجہ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔
एक तो ये फ़ायदा हुआ कि जो लॉकडाउन की वजह से लोग घर पे लोग बंद है, हमने बहुत कुछ सीखा, घर का काम सीखा और कुछ बहुत कुछ सीखा। और इम्पॉर्टेंट ये कि हमने इससे जो डोमेस्टिक अप्लायंस हैं जैसे कि घर का काम, वो भी हमने सीखा। स्किल्स इम्प्रूवमेंट की है आपने, और हमें बहुत सारे टेक्निक्स सीखने को मिले यहाँ पे। और मैं चाहती हूँ कि सभी भाई बहन जो मेरे हैं वो भी अपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन में नरमी दी जा रही है, लेकिन कश्मीर के कई बाजार अब तक नहीं खुल सके हैं। इन इलाकों के ताजिरों ने इंतजामिया से इन इलाकों में भी तिजारती सरगर्मियां शुरू करने की इजाज़त तलब की है। श्रीनगर के बिजनेस हब लाल चौक, बड़शाह चौक, पोलोवियो और दीगर बाज़ारों में लॉकडाउन के शुरू से ही रास्तों पर खारदार तार बिछी हुई हैं। यहाँ इन दुकानों के शटर तब से ही उतरे हुए हैं। यहाँ के ताजरों ने इंतज़ामिया से अपील की कि दीगर इलाकों की तरह उन्हें भी तिजारती सरगर्मियाँ शुरू करने की इजाज़त दी जाए। फैमिली को चलाना है, हमारे सेल्समैन हैं उनको चलाना है। आप देखो हमारे साथ एक एक दुकानदार के साथ 4-4, 5-5 घर मुंसलिक है। अगर हर एक घर के 5 ही मेंबर होंगे तो 25 मेंबर एक दुकानदार के साथ होते हैं, और उसके बाद उसकी अपनी फैमिली है। हम तो परेशान हो गए। 2 महीने से हमें 2.5 महीने से दुकानें बंद है। हमारे को CC अकाउंट होते हैं, इनमें इंटरेस्ट चढ़ रहा है, हम परेशान हो रहे हैं। रोज़ बरोज़ हम परेशान हो रहे हैं। अगर हर एक जगह रिलैक्सेशन है, बटमालू खुला होता है सुबह 2 घंटे, गुनी खन खुला होता है, महाराजा बाज़ार खुला होता है, डाउन टाउन खुला होता है, तो हमें रिलैक्सेशन क्यों नहीं मिलती है? दिक्कत ऐसे कि हर एक जगह डील दी जा रही है 2 घंटे के लिए। हम भी चाहते हैं 1 घंटे के लिए हमें डील दी जाए। सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने देंगे हम, मगर यहाँ पर हमें खोलने नहीं देते हैं दुकानें। मैं जानना चाहता हूँ वजह क्या है, हम क्यों इस हालात में हम क्यों पीछे जा रहे हैं, जबकि हर एक जगह डील दी जा रही है 2 घंटे के लिए। जो ये 5th लॉकडाउन चल रहा है उसमें भी तो डील दी रही है, बटमालू में, डलगेट में, करण नगर में। हम भी चाहते हैं हमें भी 1 घंटे के लिए डील दी जाए, उसमें पूरी सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे। कोरोना वायरस ने ज़िंदगी के निज़ाम को तहस नहस किया है। लोगों को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया। मजहबी मकामात, अवामी तकरीबात को बंद किया गया। इस दौरान कई मजहबी तकरीबात व त्योहारों को कोरोना वायरस की वजह से सादगी से मनाए गए। इसी तरह आज जम्मू में भी लोगों ने निर्जला एकादशी त्यौहार बड़ी सादगी से मनाया। निर्जला एकादशी हिंदू त्यौहार है और इस दिन लोग मंदिरों के बाहर सड़कों पर जबील लगाते थे और लोग मंदिरों में मीठे आलू, आम, दूध और कई तरह की सब्जियां चढ़ाते थे। लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से मंदिर बंद हैं। लोगों ने अपने घरों में ही ये त्यौहार मनाया। लोग छबील तो नहीं लगा सके, अलबत्ता सिक्योरिटी फोर्सेस और सफाई कर्मचारियों में पानी और कोल्ड ड्रिंक तकसीम की। लोगों ने भगवान से कोरोना वायरस के खात्मे की दुआ की। हम अगर छबीलें नहीं लगा रहे तो इनके माध्यम से एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करें जो हमको निर्मल करना चाहते हैं, जो हमको निर्जल करना चाहते हैं, जो हमको सफाई के माध्यम से हमारे बीच में से कोरोना को भगाने का प्रयास करना चाहते हैं। उन हीरो को, उन कोरोना वॉरियर्स को हम सम्मानित करने का प्रयास। पुंछ में भी निर्जला एकादशी बहुत ही सादगी के साथ मनाया गया। यहाँ भी हर साल कई जगहों पर मीठे पानी की छबील लगाई जाती थी, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वजह से ऐसा मुमकिन न हो सका। पुंछ में भी सिर्फ 2 जगहों पर छबील लगाई गई, मगर वहाँ भी बहुत कम तादाद में लोग नजर आए। परंपरा महाभारत काल से चली आ रही है, जो आज तक चल रही है। इसमें लोग मीठे पानी की छबील लगाते हैं। जहाँ जहाँ पे भी धार्मिक स्थान है पूरे विश्व के अंदर हमारे, वहाँ पे आप देखें जहाँ पे सनातन को मानने वाले और चाहने वाले रहते हैं, वहाँ पे वो लोग जो है यही छबील लगाते हैं और लोगों को मीठा जल पिलाकर पुण्य की प्राप्ति कर। ज़िला पुलवामा के रोहमो इलाके में रखी गई शहद की मक्खियों की 15 से ज़्यादा कॉलोनियाँ तबाह हो गई हैं। रोहमो पुलवामा में गुज़श्ता रात के दौरान शहद की मक्खियों में पुरस्रार बीमारी नमूदार हुई, जिससे बड़ी तादाद में शहद की मक्खियाँ मर गईं। शहद की मक्खियों को पालने वाले अफराद का मानना है कि इन कॉलोनियों में जहरीली शय डाली गई है, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। मुतासर अफराद ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। वहीं उन्होंने इंतज़ामिया से मांग की है कि उनके नुकसान की भरपाई की जाए।
یہ کالونیز یہاں پہ ہمارے پاس 160 کالونیز ہیں. ہم نے یہ رحم پلوامہ میں رکھی تھی. تو ہم نے 3 دن پہلے یہاں شہد نکالا. اب ہمیں یہاں سے اٹھانی تھی. ہم آئے تھے اٹھانے. ہم ایز یوزول ہم روز آتے ہیں یہاں اس کو نظر دینے. تو ہم آئے, ہم نے دیکھا یہاں پہ سارا فارم ڈیمیج ہے. تو چیک کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس میں زہر ڈالا گیا ہے. زہر ڈالنے کے بعد ہم اب اس کا کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. سارا ڈیمیج ہے 100%. اپنا کاروبار سٹارٹ کیا تھا, لیکن اب ہم اس پہ اچھے سے چل رہے تھے. اپنا روزگار ہمیں اچھے سے چل رہا تھا. لیکن آج اچانک یہ ہمارے ساتھ ہوا. ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا جو بھی تھا. انتظامیہ سے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے یہی گزارش ہے کہ ہماری مدد کی جائے. پورا ڈیمیج ہے یہاں پہ دیکھا جائے کہ کیا ہوا ہے اور اس کی جانچ ہونی چاہیے. یہ کن لوگوں نے کیا ہے اور ہمارے ساتھ تھوڑی رحم دلی ہونی چاہیے تاکہ ہم بھی بچیں اس سے. سری نگر بانہال قومی شاہراہ پر ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے رن وے بنانے کا کام شروع ہو گیا ہے. نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کی جانب سے کام شروع کیا گیا. اس سلسلے میں ضلع شوپیاں کے درپورہ زیناپورہ گاؤں میں کھدائی کا کام شروع ہو گیا ہے. مقامی لوگوں نے سرکار کے اس اقدام کی کافی ستائش کی ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران جہاں وہ ایک طرف سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں, وہیں دوسری جانب یہ پروجیکٹ ان کے روزگار کا ذریعہ بنے گا. لوگوں کا کہنا ہے کہ پروجیکٹ کافی بڑا ہے اور قریب 3 مہینوں تک ان کو روزگار کی کوئی فکر نہیں ہوگی. لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ پروجیکٹ کی وجہ سے علاقے کی زمینوں کو بھی فصلوں کے لیے ہموار کیا جائے گا. گورنمنٹ سٹھا شکر گزار. یہ زمین واریاہ تھوٚد نہرِ کھۄت. اتھ میٚژ وتھِ بنن باغ تو بیٚیہِ یور روزگار مسلہٕ. امہِ سۭتۍ بنہِ واریاہن روزگار اگر اتھ میٚژ تھوٚد وتھِ. گورنمنٹ شکر گزار. لاک ڈاؤن میں بہت دن کے بیٹھے تھے ادھر. ابھی گورنمنٹ نے تھوڑی اجازت دی ہے کام کے لیے, تو بائی پاس کا کام چل رہا, تو اب کریں گے کام. اس میں سر بہت سارے انوالو ہے, بہت لیبرس ہے سر. اس میں 200-400 یہ ٹپر ڈرائیور ہے. تو باقی جو زمیندار ہیں ان کا بھی مسئلہ ہے, ان کا بھی روزگار چلے گا اس میں. اور وہ باقی چیز بنائیں گے آفٹر لیول. تو سر اس میں جو ہے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہے سر. بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے آج بیماروں اور ضرورت مندوں میں آیوشمان گولڈن کارڈز تقسیم کیے. جموں کے طلب تلو علاقے میں ایک پروگرام کے دوران انہوں نے یہ کارڈ تقسیم کیے. بی جے پی لیڈر پونیت مہاجن اور کئی لوگ اس دوران موجود تھے. اشوک کول نے اس دوران بتایا کہ جموں کشمیر بی جے پی کے ورکرز لاک ڈاؤن کے دوران کافی محنت کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ورکرز ضرورت مندوں تک پہنچ کر ان کی مشکلات کا ازالہ کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آیوشمان گولڈن کارڈ ضرورت مندوں, بیماروں اور غریبوں کے لیے بڑی راحت ہے. سینئر بی جے پی لیڈر و سابق وزیر عبدالغنی کوہلی نے سرکار سے مطالبہ کیا کہ خانہ بدوشوں کو نقل مکانی کی اجازت دی جائے. کوہلی نے جموں سے نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خانہ بدوشوں کو وادی کشمیر کے پہاڑی علاقوں کی جانب نقل مکانی کی اجازت دی جائے. انہوں نے کہا کہ اگرچہ سرکار نے ان کو پہلے ہی اجازت دی ہے مگر پولیس انہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس صورتحال میں خانہ بدوش سخت مشکلات سے دوچار ہیں اور اب یہ فاقہ کشی کا بھی سامنا کر رہے ہیں. پٹن کے حبک ٹینگو میں محمد اسحاق ڈار کا رہائشی مکان آگ کی ہولناک واردات میں پوری طرح خاکستر ہو گیا. مکان مالک کا کہنا ہے کہ رات کے دوران اچانک مکان میں آگ نمودار ہوئی جس نے فوراً پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے. اگرچہ بعد میں مقامی لوگوں نے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی تاہم اتنی دیر میں ہی سارا مکان راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا. مکان میں لاکھوں روپے مالیت کا نقصان ہوا ہے. مکان میں بستر اور دیگر اشیاء خوردنی بھی جل کر راکھ ہو گئے. متاثر کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں. انہوں نے حکومت سے امداد کی اپیل کی. مال مواشی یہ سورے ات بچا کہین ٹوٹل بالکل سوائے زو. گورنمنٹس اپیل کران کہ ونکس لاک ڈاؤن گئی 3 رٮ۪تھ بہت ٹوٹل چھ کُنہِ قسم کی بچہ پران یم تہ بیکار آن ژور پانہٕ زران یہ تہ تباہ کُنہِ قسم بالکل پڑرِ پہ ٹوٹل چھ کُنہِ قسم کی سوار. گورنمنٹس اپیل کران اگر کی مدد ریلیف ملے. وقت ایک اور بریک کے بعد پھر لوٹیں گے.